وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمدک اللہم یا رب العالمین، وأصلی وأسلم علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا۔ خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، عیاں کر اپنے آصف پہ جہاں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے لاہور کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوکھر ٹاؤن کے زیر اہتمام محترم محمد بن یامین صاحب
محمد عبدالغفار صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں سے آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بغوث اعظم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد اشرف بندیالوی صاحب زید مجدہ، فاضل نوجوان صاحبزادہ محمد عبداللہ ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ العلماء حضرت مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صراط مستقیم ضلع نارووال، فاضل محتشم علامہ فرمان علی جلالی صاحب، مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن سے ثابت ہے، اور کم از کم 10,000 سے زائد احادیث اس کے مضمون کو بیان کرتی۔ ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں اپنی غلامی کو دیکھیں اور سرکار کی امامت کو دیکھیں، ہر طرف ختم نبوت کے جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا نام بھی ختم نبوت والا ہے، کام بھی ختم نبوت والا، نظام بھی ختم نبوت والا ہے، اور کلام بھی ختم نبوت والا۔ آپ کا مرکز بھی ختم نبوت والا ہے، آپ کی مسجد بھی ختم نبوت والی، آپ کا دین بھی ختم نبوت والا ہے، آپ کی کتاب بھی ختم نبوت والی، آپ کا جھنڈا بھی ختم نبوت والا ہے، آپ کی امت بھی ختم نبوت والی۔ دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا امام بھی بنایا ہے، افضل بھی بنایا ہے، اور تمام نبیوں رسولوں کا خاتم بھی بنایا۔ آخری ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی بار اپنے لفظوں میں بیان کی۔ فضلت علی الانبیاء بست، بخاری شریف میں ہے، فرمایا مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی، وہ صرف میری شان ہے اور کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ ختم بی النبیون، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب نے مجھے بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سارے موضوعات تحقیق اور جہان علم کے بڑے تابناک موضوع ہیں۔ کسی ایک کو بھی شروع کریں گے تو مسئلہ بہت طویل ہو جائے گا۔ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے ساتھ یہ آج سمجھنا ہے کہ عصر حاضر میں اس عقیدے کے لحاظ سے ہم پر کیا فرائض عائد ہو رہے ہیں، اور ان سے کس انداز میں ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اور ان فرائض کی ادائیگی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد اگر 1 سیکنڈ بھی معاذ اللہ اس سے محروم ہو جائے تو پھر مومن رہ نہیں سکتا، مرتد ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، باس بعد الموت کو مانے، تقدیر کو مانے، سارے نبیوں کو مانے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے،
مگر آخری نبی نہ مانے معاذ اللہ تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. دیکھو اس نے کیا کیا مان لیا، لیکن صرف اس بیس پر کہ اگرچہ سرکار کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نہیں مانتا، تو پھر بھی وہ مومن شمار نہیں ہوگا. اتنا ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں دا ڈیفینیشن آف مسلم، مسلمان کی جو تعریف لکھی گئی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، جو قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کی کوششوں سے اللہ نے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا. تو آئین پاکستان میں مولانا نورانی نے یہ تعریف شامل کروائی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو. اب ہمارے چونکہ آئین کے اندر بھی یہ روح ہے، تو اس واسطے 73 کے آئین کے خلاف بھی سازشیں ہوتی ہیں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے یا اس پر پابندی لگ جانی چاہیے. ان کا مقصد اس جملے کی وجہ سے پابندی لگوانا ہوتا. اور یہ جتنی بھی یعنی امتناع قادیانیت آرڈیننس اور 7 ستمبر 1974 کو جو اسمبلی کے اندر ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ان ساری کوششوں کی چبھن ہر وقت یورپی یونین کو، ویسٹ کو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی. اب مذہبی آزادی اس کا ایک مطلب ہمارے ہاں ہے اور ایک مطلب ہمارے دشمنوں کے ہاں ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے اپنا نعرہ ہی بنا رکھا ہے مذہبی آزادی. یہ بھی عصر حاضر میں ہمارے لیے ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں. لفظ ہمارے تھے، معنی اس کے غیروں نے بنا لیے. تو آج وہ لفظ بول کر وہ ہمارے خلاف ہی واردات کرتے ہیں، اور آپ روک بھی نہیں سکتے چونکہ لفظ تو وہ مساوات کا بولتے ہیں، لفظ وہ عدل کا بول رہے ہیں، لفظ وہ امن کا بول رہے ہیں، لفظ وہ صبر کا بول رہے ہیں، لفظ وہ آزادی کا بول رہے ہیں، اور ان سارے لفظوں میں حملہ اسلام پہ کر رہے ہیں. ہمارے دین نے آزادی دی انسانیت کو، ہمارے دین نے عدل سکھایا، ہمارے دین نے صبر سکھایا، ہمارے دین میں مساوات ہے، ہمارے دین کے اندر انسان کے رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے. لیکن مغرب نے یہ سارے لفظ ہم سے چھین کر معنی اپنے ساتھ فٹ کر کے ہمارے معاشرے میں لانچ کر دیے کہ اب یہ ان لفظوں کے خلاف تو نہیں نہ بول سکیں گے، لفظ تو ان کی شریعت کے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آزادی ملی انسان کو، ہمارے آقا علیہ السلام نے کائنات میں عدل قائم کیا، صبر کی تلقین کی، مساوات آپ نے قائم کی، امن آپ نے دیا. اب ان کے ہاں ان سب کے پیچھے غلط مفہوم ہے. مثال کے طور پر لفظ آزادی ہے تو اس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ غلامی سرکار نے ختم کر دی، غلاموں کو آزاد کر دیا، جکڑے ہوئے انسان کو آزاد کر دیا، مظلوم کو ظلم سے آزاد کر کے ظالم کو دبایا، مظلوم کا حق لیا، ایسا نظام دیا کہ جس سے عدل قائم ہو، ظلم ختم ہو جائے. ان کے ہاں آزادی کیا ہے؟ کھانے کی آزادی، پینے کی آزادی، پہننے کی آزادی، بولنے کی آزادی، چلنے پھرنے کی آزادی، دیکھنے کی آزادی، شادی کی آزادی، نکاح کی آزادی،
مذہب کی آزادی اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری آزادیاں، اس کا لفظ آزادی ہے، مطلب کیا ہے؟ آزادی ہے جیسے حلال کھا سکتے ہو، معاذ اللہ حرام بھی کھا سکتے ہو، یہ ان کی آزادی ہے۔ کہ یہ کیوں ہے مسلمانوں پہ، یعنی کیوں ہے انسان پہ پابندی کہ یہ گوشت کھا سکتا ہے وہ نہیں کھا سکتا؟ امریکہ اور ویسٹ اور یورپ کہتا نہیں، کوئی پابندی کیوں لگاتے ہو؟ آزادی دو، کھانے کی آزادی، جو چاہے کھائے، پینے کی آزادی، جیسے دودھ پیتا ہے معاذ اللہ شراب بھی پی لے، کپڑے پہننے کی آزادی کہ جتنا بدن ننگا رکھنا چاہتا ہے مرد یا عورت وہ ان کو ننگا رکھنے دو، تم کیوں ان پہ پابندیاں لگاتے ہو؟ بولنے کی آزادی کہ معاذ اللہ کوئی رب کو گالیاں دے یا رب کے نبیوں کو گالیاں دے، تم کیوں اس کو روکتے ہو؟ یہ آزادی ان کی طرف سے متعارف کروائی جا رہی۔ اب نعرہ آزادی کا ہے، اس میں اٹریکشن بڑی ہے، اور کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم آزادی نہیں دلانے دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ غلامی کی حامی ہے۔ لفظ ہمارا ہے اور ضمن میں یعنی اوپر لیبل زمزم کا ہے، اندر شراب ہے، اوپر گڑ لگا کے اندر زہر رکھا گیا ہے، تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ تو اسی میں گم ہیں کہ وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملا کیسے ہیں، یہ آزادی کی بات بھی سنتے نہیں، یہ امن کی بات بھی نہیں سنتے، یہ مساوات کی بات بھی نہیں سنتے۔ امریکہ مساوات کا ہی تو کہہ رہا ہے، امریکہ امن کا ہی تو کہہ رہا ہے، اور یہ امریکہ کے دیے ہوئے امن کے خلاف بھی بولتے ہیں، مساوات کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ ان کو یہ خبر نہیں کہ ان کے امن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ان کے نزدیک امن بے غیرتی کا نام ہے، ان کے نزدیک امن جہاد کے انکار کا نام ہے، ان کے نزدیک امن جو ہے وہ ہر خلاف اسلام بات کو برداشت کر جانے کا نام ہے۔ اب ہمیں ہمارا قرآن فلسفہ حیات دیتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر تو چوتھا ستون ہے اس 4 نکاتی لائف کوڈ میں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور صبر کا پیغام۔ یہ کامیاب زندگی کا اصول، کامیاب زندگی کے ضابطے رب نے ہمیں دیے ہیں۔ اب ہم صبر والے ہیں، اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی صبر کا دامن آج ہم ہی تو تھامنے والے ہیں۔ اور پاکستان میں تمہیں پاکستان کے دارالحکومت اور پاکستان کی ناک پارلیمنٹ کے سامنے شارح دستور پر تاریخ میں 9 دن یوں بیٹھنے والے صبر میں کوئی لوگ ملیں گے کہ جن کا پانی بھی بند ہو، جن کا کھانا بھی بند ہو، جن کی دوائی بھی بند ہو، اور پھر بھی وہ کوئی اور ڈیمانڈ نہ کریں، ڈیمانڈ کریں تو محبوب کی عزت پہ پہلے کی ڈیمانڈ کریں۔ یعنی جو 24 اکتوبر سے لے کر 3 نومبر تک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرنا دیا، اس میں یعنی اس قدر شدید محاصرہ کیا گیا ہمارا کہ اگر 92 چینل کی گاڑی نے دیکھ کے کہ یہ لوگ تو بے ہوش ہونے والے ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی میں ایک دیگ سالن کی اور کچھ روٹیاں رکھیں، لیکن پولیس کی چوکی سے گزرنے لگے تو ان کی بھی تلاشی لی انہوں نے، اور دیگ پکڑ کے الٹی کر دی، کہا کہ یہ لوگ کھانے کے حقدار نہیں ہیں، ان کو یوں بھوکا ہی رکھا جائے گا۔ اگر ایک ریڑی والا امرود کی ریڑی لگا ادھر آ گیا لے کے تو اس کو پولیس نے مار مار کے ادمہویا کر دیا کہ تم اس طرف اتنا شدید ترین محاصرہ، یہ کسی میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا، کسی پہاڑ کی غار کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے
शाहराह दस्तूर पर हमने 9 दिन ऐसे गुजारे कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। सबर तो अमलन आज भी हम ही कर रहे हैं। ये लोग सेकुलर और ये लोग चैंपियन ह्यूमन राइट्स के हमें ऐसा करके दिखाएं। पाकिस्तान हमारा मुल्क हो, हमारी जमीन हो, हमारा दार हुकूमत हो, और अभी अंग्रेजों का हिंदुओं का राज ना आया हो और पाकिस्तान में मुसलमानों की ही हुकूमत हो, और नबी की इज्जत पे पहरा देने वाले और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने वालों को ये सजा दी जाए 9 दिन मुसलसल। तो ये सब्र तो हमने किया वहां पे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी के अंदर भी मैंने ये कहा कि रोटी बंद हो बर्दाश्त, पानी बंद हो बर्दाश्त, और दवाई बंद हो बर्दाश्त, हमारे घरों की बिजली बंद हो बर्दाश्त, गैस बंद हो बर्दाश्त, मगर शान नबी की तौहीन हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनका ये जो साल गुजर रहा है ना, इत्तेफाक से ये साल की आखिरी दिन है ना, तो 2017 अमेरिका वो शैतान है जिसने हर मुसलमान मुल्क के लिए अलग इदारे बनाए हुए हैं कि इनके साथ इस साल में इतना करना है, इस साल में इतना करना है। तो 2017 से पहले गुज़श्ता साल उन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने करना था वो उन्होंने लिख दिया था। वो एजेंडा नेट पर आप पढ़ सकते हो। उनका इदारा जो है अमेरिकन इंटरनेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए यह एजेंडा रखा था कि पाकिस्तान का 2017 में हमने इनके अवाम का एक इलाज करना है। किस बीमारी का इलाज? उन्होंने कहा इनमें अदमे बर्दाश्त बड़ी है, ये बर्दाश्त नहीं करते, हमने इनके अंदर बर्दाश्त लानी है। अब देखो वो एलानिया बैठ के हमारे मंसूबे बनाते। बर्दाश्त लानी है तो इलाज में बड़ा पैसा लगना है। कितना? अरबों डॉलर। किसको मिलना है? वो एनजीओज को मिलना है, वो कुछ टीवी चैनलों को मिलना है, वो कुछ एंकरों को मिलना है, और वो कुछ नाम नहाद सकालरों को मिलना है, कुछ फिल्में बनाने वालों को वो मिलना है। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के अवाम में 2017 के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। अब वो हमारा इलाज सोच रहे हैं कि इनमें बर्दाश्त पैदा करनी है, सब्र इनके अंदर लाना है। तो हमने कहा हमारा कुरान तो सदियों से हमें सब्र ही सिखा रहा है, और हम सब्र करने वाले हैं, हम बर्दाश्त करने वाले। अब देखो लफ्ज हमारा और अंदर जहर क्या है। क्यों उन्हें फिक्र है कि हमें बर्दाश्त सिखाएं और हमें सब्र सिखाएं। वो कहते हैं कि असल कोई बात भी तौहीन रिसालत की होती है तो ये आपे से बैर हो जाते, ये नहीं देखते गवर्नर है या कोई और है, फौरन उठ के बदला ले लेते हैं। तो इनको बर्दाश्त सिखाओ, इनमें कुछ सब्र आ जाए। ये हम कहते हैं हम बीमारी पे सब्र कर लेंगे, भूख पे प्यास पे सब्र कर लेंगे। तो कहते हैं नहीं, तुम तौहीन नबी पे सब्र करो, तुम तौहीन कुरान पे सब्र करो, माज़अल्लाह तुम तौहीन इस्लाम पे सब्र करो। ये सारा साल सब्र के लफ्ज के नीचे, बर्दाश्त के लफ्ज के नीचे उन्होंने तकरीरें करवाई अपने हक में लोगों से, उन्होंने ड्रामे बनवाए, उन्होंने फीचर लिखाए, उन्होंने सारा साल अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए कि इनमें हमने बर्दाश्त पैदा करनी है, बर्दाश्त पैदा करनी है। ये बात बात पे मुमताज कादरी बन जाते हैं। इनका हमने इनके अंदर बर्दाश्त लानी है। अब वो साल गुजरने के बाद हिसाब कर रहे हैं कि हम कितने कामयाब हुए। तो उनको फैजाबाद से, डी चौक से, पाकिस्तान की हर गली से ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों की शक्ल में और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की शक्ल में ये पैगाम मिल रहा है
کہ سب کچھ برداشت ہے مگر توہین نبی برداشت نہیں ہے. اب دیکھو یعنی ہمارے خلاف وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ لگا رہے ہیں. کس کے لیے؟ معاذ اللہ ہمیں بے غیرت بنانے کے لیے. یہ صبر کا لفظ جو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ہاں تو بے غیرتی ہی ہے. یہ صبر اور برداشت کا لفظ جو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا ترجمہ سوائے بے غیرتی کو تو کچھ نہیں ہے. اور جو آزادی کا لفظ وہ بول رہے ہیں ہمارے یہ بوڑھے بابے، اگر ان سے تم پوچھو وہ اگرچہ کچھ بھی پڑھے ہوئے نہ ہوں اور کہیں آپ ان سے کہ امریکہ نے ہمارے لیے بڑا انعام تیار کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آؤ آؤ ہم سے آزادی لے لو، تو بابا پوچھتے کیا آزادی وہ دیں گے؟ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو، آزادی آزادی ہے. تو یہ شیخ الحدیث، ان کا علم، ان کا مقام تو اپنی جگہ، سادہ سا سنی بابا وہ بھی کہے گا کہ یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے ہمارے کتے اور گدھے صدیوں پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. ہمارا کتا نہیں پوچھتا کہ رشتہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے. ہمارا گدھا نہیں پوچھتا کہ میں نے کس کھیت سے چرنا ہے کس سے نہیں چرنا، وہ پابندی برداشت نہیں کرتا، وہ من مانی کر رہا ہے، وہ آزادی کر رہا ہے. تو تمہیں کوئی فلسفر تو کیا، کوئی مفکر تو کیا، عام سا سادہ صحیح دماغ والا بابا بھی کہے گا کہ امریکہ کی تحریک انسانوں کو ڈنگر بنانے کی تحریک ہے اور مدینہ منورہ کی تحریک انسانوں کو فرشتوں سے اوپر لے جانے کی تحریک ہے. اب یہ جنگ جاری ہے اس وقت. ان کے پاس پیسہ ہے، پھر ہمارے حکمران ان کے ایجنٹ ہیں اور وہ ہر وقت ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شاید کچھ یہ سمجھ لیں کہ ختم نبوت والا مسئلہ محض مسجد تک ہے کہ جمعے کی تقریر کریں، یا محض مدرسہ تک ہے، اور پتہ چلا کہ ختم نبوت کا مسئلہ اور اس کی وضاحت کرنے والے تو ہمیں پارلیمنٹ میں بھی چاہیے کہ جب انگریز کے نوکر چاکر اور اس کے لونڈے چوری کر رہے ہو تو ختم نبوت کا کوئی محافظ فوراً بلب جلا کے روشنی کر کے بتائے کہ دیکھو اندھیرے میں چوری ہو رہی ہے. تو اتنے زیادہ ہمارے لیے یعنی سوچنے کی اور پھر عمل کی ضرورت ہے. اب ایک ایک لفظ میں جو واردات ہو رہی ہے ہر بندہ کیسے پکڑے گا؟ یعنی اچھے خاصے بندے وہ الجھ جائیں گے کہ وہ بھی تو عمل کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی تو صبر کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی تو مساوات کی بات کر رہے ہیں. اور ان کی مساوات ہم کہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے مساوات کا حکم دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ صبر مدینہ منورہ سے چلا کہ شرق پور شریف میں حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس گاؤں کا نمبردار آیا اور ساتھ اس کا ملازم بھی تھا. کھانا کھانے کا وقت تھا تو نمبردار نے ملازم کو ساتھ نہ بٹھایا. تو میاں صاحب نے پوچھا تجھے کیوں نہیں بٹھاتا؟ تو نے کہا یہ چودھری ہے تو میں کمی ہوں. تو میاں صاحب نے اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا، کہا تو بھی کمی میں بھی کمی، میں مصطفیٰ کا کمی تو چودھری کا کمی، آؤ کمی کمی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. تو یہ مساوات تو ہماری گٹی میں آئی اور آج امریکہ ہمیں مساوات سکھانے لگا ہے. اس کی مساوات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب برابر. کیسے سب برابر؟ ہم کہتے ہیں گورا کالا برابر، ہم کہتے ہیں امیر غریب برابر، ہم کہتے ہیں فرق صرف جو ہے وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی سب برابر. وہ کہتا ہے ہندو اور مسلم برابر، وہ کہتا ہے ہندو اور سکھ برابر، وہ کہتا ہے ہندو اور قادیانی برابر، وہ کہتا ہے ہندو اور نصرانی برابر، وہ کہتا ہے ہندو اور یہودی برابر.
یہ اس کی ریلیجیس فریڈم ہے، مذہبی آزادی۔ تم سوچو گے مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاروں طرف سپیکر لگا لیں تاکہ ہر طرف اذان آئے، تو یہ مذہبی آزادی ہے جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ مذہبی آزادی یہ ہے کہ جس چوک میں چاہے ہم جلسہ کر لیں۔ مذہبی آزادی یہ ہے کہ نماز کی جماعت جہاں چاہے ہم کرا لیں، ہم کسی کی اجازت کے محتاج نہ ہو محفل میلاد منعقد کرنے میں۔ مذہبی آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ہر حصے پر اور محبوب علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کر رہے ہوں تو ہمارا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ تم تو خوش ہوگی مذہبی آزادی کا لفظ سن کے، اور امریکہ کی مذہبی آزادی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہندوؤں کو بھی تہوار منانے دو۔ وہ کہتا ہے جس طرح برابر ہے تمہارے ملک میں برابری رکھو، جیسے مسلمان ہیں اتنا ہی قادیانی کو بھی کہو، وہ بھی اپنے جلسے کرے، وہ بھی اپنی تبلیغ کرے، وہ بھی اپنے کانے دجال کے طرف سے لوگوں کو پیغام دے اور تبلیغ کرے۔ تو دیکھو لفظ آزادی میں کتنی بڑی واردات ہو رہی ہے۔ اس واسطے میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ گچڑی ہے ہی ہمارے پاس اور کسی کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر جھگڑے ہم سے ہیں، حملے ہم پہ ہیں، چونکہ ہمیں صرف اسلام کو ایمبریس یعنی قبول کرنے کا ہی حکم نہیں دیا گیا، اس کو غالب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اگر صرف قبول کرنے سے ہماری زندگی کامیاب بن جاتی ہوتی تو پھر ہم کسی کونے میں بیٹھ جاتے، کسی حجرے میں بیٹھ جاتے، کسی غار میں بیٹھ جاتے، اپنا کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے۔ لیکن ہمیں تو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ رب فرماتا میں نے سردار بنائی تمہیں اس لیے ہے کہ تم نے بدی سے ٹکرانا ہے اور تم نے نیکی کا جھنڈا لہرانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اپنے تک نہیں رہنا، حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس واسطے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ ہمارے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے کائنات میں ہدایت اور دین لے کر، تو مقصد کیا صرف پہنچانا نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ سرکار آئے ہیں اس دین کو ہر دین پر غالب کرنے کے لیے، اور جو سرکار کا غلام ہے اس نے سرکار کے مشن کا سپاہی بننا ہے، اس نے بھی اس دین کو ہر دین پر غالب کرنا ہے، بعض پر نہیں۔ ہم تبدیلی نہیں کر سکتے چونکہ اللہ کا قرآن ہے عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر دین پر اس اسلام کو غالب کرنا ہے، ہر دین پر۔ اور ہر دین پر غالب کرنے کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے سوا ہر دین کو جھوٹا کہنا ہے۔ اگر سچے وہ بھی ہو تو پھر غالب کیوں کرے اس پر؟ ہر دین اسلام کے خلاف، اسلام کے علاوہ ہر دین جھوٹا ہے اور ہر دین والے جھوٹے ہیں۔ اب یہ ہمیں قرآن کہتا ہے، امریکہ کیا کہتا ہے؟ یہ مذہبی منافرت ہے، تم کسی کے دین کو کیوں جھوٹا کہتے ہو؟ آزادی ہے سب کو، تم مت کہو کسی کے دین کو جھوٹا۔ اور ہمارے نصاب کے لیے اس نے باقاعدہ حکمرانوں کو خط لکھا کہ یہ جو تم جملہ بولتے ہو نا صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، یہ تمہیں نصاب سے نکالنا پڑے گا۔ یہ لکھ کے امریکہ نے حکم دیا گزشتہ سے پیوستہ سال کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس نے کہا یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ پڑھ کے تمہارے لڑکے کالجوں یونیورسٹی والے، مدارس پر تو ویسے ہی الزام ہے، کہتا ہے کالجوں یونیورسٹیوں والے بھی یہ پڑھتے ہیں، تو پھر اس سے آگے دہشت گردی ہوتی ہے۔ تم اپنے سوا کسی کو سچے نہیں مانتے، لہذا یہ جملہ اپنے نصاب سے نکالو۔ یہ باقاعدہ آرڈر ہے حکمرانوں کا،
امریکہ کی طرف سے کہ تب ہم عالمی برادری میں تمہیں بیٹھنے دیں گے، ورنہ تم نہیں بیٹھ سکتے، ورنہ تم پہ پابندیاں لگے گی۔ اب دیکھو کیا کیا شکنجے میں جکڑے گئے مسلمان۔ گھر ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، دیش ہمارا ہے، 20 لاکھ جانیں دے کے بنایا ہم نے ہے، اور ہم اپنا نصاب بھی نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو۔ یعنی اتنی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں اس کو نکالو۔ اب اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ یہ بات نصاب میں بعد میں ہے، رب کی کتاب میں پہلے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اب دیکھو ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف امریکہ شیطان ہے اور بیچ میں مسلمان ہے۔ اے ماہ مدینہ اب آپ کی طرف ہمارا دھیان ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ دیکھو مرکز اسلام آج بیت المقدس جب لکھ کے دے دیا ٹرمپ نے یہود کو، تو اس ٹرمپ کو یہ حوصلہ پتہ کیوں ہوا کہ اس کو سب سے پہلی دعوت جو ملک سے باہر دورے کی ملی تو سعودی عرب سے ملی، مسلمانوں کا مرکز، جس پر باقاعدہ انہوں نے جشن منایا کہ مسلمان ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلی دعوت ٹرمپ کو دی ہی مسلمانوں نے ہے، اور اس جگہ دی ہے جہاں مسلمانوں کے دونوں بڑے مرکز موجود، حرمین شریفین۔ اگرچہ وہ بیٹھا تو ریاض میں تھا، مگر انہوں نے انگلش اخباروں میں تبصرہ تو یہ کیا کہ جس دیش میں سارے 2 ارب مسلمانوں کے حرم ہے، ہم اس دیش میں جا رہے ہیں۔ اور جا کیسے رہے کہ اتنا پروٹوکول دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملا جتنا پروٹوکول ٹرمپ کو سعودی حکمرانوں نے دیا۔ 2 ارب کی تلوار، سب سے بڑا ایوارڈ، 11 ایوارڈ ہیں کل سعودی عرب میں، سب سے بڑے ایوارڈ کا نام ہے شاہ عبد العزیز ایوارڈ۔ یہ ٹرمپ کو دیا گیا کس خدمت کے صلے میں؟ پھر اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی گئیں، یہ سب کچھ ظاہر کیا جا رہا تھا پوری دنیا پر جب وہ کبڑا سا بوڑھا شاہ سلمان اپنے کبڑے پن کے باوجود اس کے لیے رقص کر رہا تھا۔ پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا، اس سے ڈانس ہوتا نہیں تھا بڑھاپے کی وجہ سے، مگر ٹرمپ کو پھر بھی وہ رقص کر کے دکھا رہا تھا کہ اتنی خوشی ہے تیرے آنے کی یہاں پر۔ کلمے پاک کے جھنڈے اس کے آگے پیچھے لہرائے جا رہے تھے، ناچ ناچ کے مسلمانوں کی غیرت کی تلواریں ڈانس میں بے غیرت کی جا رہی تھی، اور پھر پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے مسلمانوں کے حرمین کا خادم کہلانے والا ٹرمپ کی بے حیا بے غیرت فاحشہ بیوی کے ساتھ ننگے ہاتھ مصافحہ کر رہا تھا۔ ساری امت کا سر تو اس دن ہی جھک گیا اور پتہ چل گیا تھا کہ اب آگے ہونا کیا۔ اور ٹرمپ کے ساتھ اس کا یہودی داماد آیا ہوا تھا، اور دورے کی ڈیٹ فکس کرنے میں یہودیت کو پیش نظر رکھا گیا تھا کہ ان کے ہاں جن دنوں میں سفر ہو سکتا ہے سفر ان دنوں میں کرنا ہے۔ اب مرکز اسلام میں کفر ناچ رہا تھا، تو قرآن کے قاری کیوں سو گئے سعودی عرب میں؟ حرم کے مفتی کیوں گونگے ہو گئے؟ کوئی تو آیت پڑھتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرما رہا ہے مومنوں یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، یہ کبھی نہیں بنیں گے تمہارے، یہ آپس میں دوست۔ اگر یہ آیت اس پر عمل ہوتا تو آج ٹرمپ کی کیا مجال تھی؟ قرآن کی خبر تو سچی ثابت ہوئی کہ یہ ٹرمپ تمہارا نہیں بنے گا، یہ یہود کا بنے گا۔ وہ یہود کا تھا، یہود کا بنا، یہود کے حق میں اس نے فیصلہ سنا دیا، اور پوری امت کے مسلمانوں کی قیادت کرنے والے آج بالکل گونگے بن کے بیٹھ گئے۔
OIC کا اجلاس ترکی میں ہوا تو وہاں نہ خادم الحرمین گیا، نہ ولی عہد گیا، نہ وزیر خارجہ گیا. ان کے نزدیک حرم کی قبلہ اول کی یہی حیثیت ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ فلسطین میں تڑپتے جنازے روتی مائیں، برما میں لٹکی جلی اور ڈوبی ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے لاشیں، اور امت مسلمہ پہ مسلط امریکہ کے غلام حکمران. یہ صورتحال آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہم ہیں آخری امت، ہم ہیں سردار امت، اور ہماری سرداری کی دلیل ہم چھوڑیں گے تو پھر سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہوگا. اور اس دلیل کو پکڑیں گے تو آج بھی غیرت، آج بھی عظمت، آج بھی دبدبا ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. کہ بدی پہ چپ نہ کرنا، بدی کے سامنے ڈٹ جانا اور نیکی کا پیغام پھیلانا، یہ دونوں ملے تو پھر دین مکمل ہوتا ہے. پاکستان میں اللہ کے فضل سے آج بھی دم خم موجود ہے کہ 2 اکتوبر کو جب حملہ ہوا پارلیمنٹ میں، یہ کوئی کلیریکل مسٹیک نہیں تھی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1978 میں بھی یہ حملہ ہوا تھا. اتنے سالوں کے بعد قادیانیوں نے پھر حملہ کروایا. 1978 میں اوت کا لفظ بدلا گیا تھا، اور اوت کا معنی جو ہے حلف اٹھاتا ہوں، اس کی جگہ لکھا تھا میں صالح اقرار کرتا ہوں. یعنی لفظ صالح جو ہے اس کی آڑ میں اوت کا لفظ فارغ کرنے کی کوشش تھی. کیونکہ جس وقت کوئی شخص اپنے جو نامزدگی کے کاغذات ہیں ان میں اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے قادیانی ہونے کے باوجود الیکشن لڑ جائے، کامیاب ہو جائے، اور پھر اس کو کہا جائے کہ تم تو قادیانی تھے اور تم نے تو یہ فارم فل کیا ہوا ہے اور یہ لکھا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں یا میں صالح اقرار کرتا ہوں، تو اگر حلف کا لفظ نہ ہو تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت بڑی سازش اس وقت بھی ہوئی کہ قادیانیوں کو کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے، ان کا نام جو ہے وہ غیر مسلم ووٹر سے نکال کے مسلمانوں میں شامل کیا جائے. اور اس وقت 31 اور 21 ارب ڈالر قادیانیوں کے لیے اسرائیل نے منظور کیے تھے. اتنا فنڈ ہم نے ان کو دینا ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ تو ہر بندے کو 20 40 لاکھ دے کے بھی خرید سکتے ہیں. اگر امت نہ جاگتی تو اتنا بڑا طوفان بدتمیزی برپا ہونے والا تھا. اس وقت بھی فوراً وہ جو الیکشن کمیشن میں ایزڈ فاروقی تھا فوراً اس سے بدلہ لیا گیا. اور اب بھی اللہ کا فضل ہے، امت بیدار ہوئی اور اس مسئلے پہ نکلی، اور طوفان ابھی تھما نہیں، منزل ابھی ملی نہیں. بڑے دیر آز مرحلے ہمارے سامنے ہیں، ابھی بہت امتحانات ہیں. دھرنے ہم نے دیے، دھرنے معاہدے ہوئے. 2 دن ہم نے تھانہ کوتوالی کے سامنے، 11 دن ڈی چوک میں، 7 دن پنجاب اسمبلی کے سامنے، اور پھر فیض آباد کا دھرنا. اس سب کچھ کے باوجود جو ہمارا ابتدائی مطالبہ تھا کہ جنہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے ہمیں ان کے نام بتاؤ، ابھی تک وہ بھی تسلیم نہ ہوا. ہم سے انہوں نے 3 نومبر کو 30 دن مانگے جو 3 دسمبر کو پورے ہونے تھے. فیض آباد والوں سے انہوں نے 30 دن پھر مانگ لیے ہمارے بعد. پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم سے 20 دن مانگ لیے. اب وہ 20 بھی گزر گئے، 30 بھی گزر گئے. اگر ہم سے قوم سوال کرے کہ اسمبلی میں جن لوگوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا وہ کون تھے، ان کو کتنی سزا ملی، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس واسطے کہ جس نے استعفیٰ دیا
وہ خود تو کہہ ہی رہا تھا کہ میں نے رضاکارانہ دیا ہے، میں نے جرم کی وجہ سے نہیں دیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے رضاکارانہ دیا ہے. اور جنہوں نے لیا تھا انہوں نے بھی کہا یہ مجرم نہیں ہے. تو ایک غیر مجرم شخص سے استعفیٰ لے کر اصل تو چیلنج ہمارے سر پہ کھڑا ہے کہ کون تھا ماسٹر مائنڈ، کس نے حملہ کروایا تھا، کس نے کیا تھا. اور ان کی سزا صرف استعفیٰ نہیں ہے، ہر جس نے ووٹ دیا اس بل کو اسے تاحیات نااہل قرار دیا جائے، اور جو شریک سازش تھا، اعلی کار تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو عمر قید کیا جائے، اور جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا نہ قادیانیوں کا اس کی سزا صرف استعفیٰ نہیں، اس کی سزا سزائے موت قرار پائے گی. اب جو کام اب تک ہوا وہ تو ایک شخص کا استعفیٰ جو کہتا ہے میرا جرم نہیں. اب رپورٹ سامنے آئے گی تو جرم کا پتہ چلے گا، مگر استعفیٰ لینے والوں نے اس کو لکھ کے دے گی یا تجھ پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. اپنی زبان کاٹ کس کیوں دے دی کہ تجھ پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہو سکتا ہے وہی سب سے بڑا مجرم ہو اور یہ کہہ بھی دیا کہ تو یہ تو مجرم نہیں ہے، میرے ساتھ گفتگو میں کہا وہ تو مجرم نہیں ہے. اب اصل مجرم ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ 20 لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی. کیا ایک آدمی کا استعفیٰ اس کے لیے 60 شہیدوں کی ضرورت ہے؟ اس زاہد حامد جیسے کتے ہزاروں بھی عاشر شہید کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکتے. کیا 5-5 لاکھ ایک شہید کی قیمت ہے؟ اتنا سستا خون ہے اہل سنت کا؟ وہ 20 شہید کہاں گئے؟ کہاں ہیں ان کے جسم؟ کہاں ہیں؟ ابھی تک تو ریکارڈ پر صرف 8-9 آئے. وہ پمز ہسپتال کا 156 افراد کا ریکارڈ حکومت ہضم کر گئی. وہ بتا ہی نہیں رہے کہ وہ 156 کے نام کیا تھے، وہ 156 کدھر گئے. جو پوچھنے جائے اس کو بھی گرفتار کرے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ایک اپنی زبان سے غیر مجرم شخص کا استعفیٰ لے کر اور اتنے شہید کروا کے، اور پھر اس مسئلے کے بعد اب ڈیڈ لائن تو ختم ہو گئی، تو آج گریبان پکڑنا چاہیے تھا حکومت کا کہ تم نے اس دن ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی تو آج کاٹو. اور ایف آئی آر 30 دن بعد نہیں کٹتی، ان کے لیے میڈیکل رپورٹ چاہیے، ان کے لیے حادثہ کے نشانات چاہیے. وہ کس نے مٹائے؟ وہ کس نے بات سرد خانے میں ڈالی؟ یہ کیوں 30 دن کا ادھار ان سے رکھا گیا؟ اور اب اس کے بعد کہا جا رہا ہمارا تو حکومت سے جھگڑا ہی کوئی نہیں، ہمارا تو حکومت سے مطالبہ ہی کوئی نہیں، ہم نے جو کہا وہ مانا گیا. یہ لفظ آج بولے جا رہے ہیں تو کیا خون شہیداں بولے گا نہیں؟ بولو تو صحیح، خون شہیداں ہر گلی بولے گا، خون شہدائے ختم نبوت ہر گلی بولے گا. اور حکمران ٹولہ یہ تحریک عدل چلاتے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنا ظالم بندہ عدل کا نام کس منہ سے لیتا ہے؟ جس کے دامن پر تازہ خون لگا ہے شہیدوں کا، وہ تحریک عدل چلائے گا؟ یہ یزیدی حکمران یہ عدل کا نام لے کے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ختم نبوت کے شہداء ان کا خون بول رہا ہے. یہ خون جو ٹپکا مکتب میں، یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا. آج انہیں یہ حق بھی نہیں دیا جا رہا کہ کسی جلسے میں ان کے لیے فاتحہ خوانی کر دی جائے کہ کہیں حرف آئے گا کہ شہیدوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے. آج فاتحہ خوانی نہیں کی جا رہی کانفرنسوں میں ان کے لیے. آج
ان کا نام نہیں لیا جا رہا، آج ان کی خون بہانے والوں سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا، وہ کن گمراہوں میں چلے گئے؟ حق کی خاطر جان دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے؟ ارے امام حسین کی شہادت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یزید سے صلح کر لی جائے، کیونکہ شہید ہونا تھا، شہادت میں مقام بڑا ہے تو مرتبہ مل گیا، اب آگے بات چھوڑو۔ نہیں، یزید پلید کو ہر نوح حسین کا بدلہ دینا تھا، اور قیامت تک لعنتیں پھٹکار اس پہ پڑتی رہے گی۔ شہید کا تو اپنا جذبہ ہے کہ یوں نکلایا تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ لیکن شہید کے وارثوں کا تو حق تو بنتا ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ وہ ملت جن شہیدوں کے وارث 2 ارب مسلمان ہوں، ان کا بدلے کی بات ہی کوئی نہ کرے، ان کے خون کا قصہ ہی کوئی نہ چھیڑے، ان پہ ہونے والے ظلم۔ آپ اگر تصویریں دیکھیں ان شہیدوں کی تصویریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آخر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے کئی دن اس وظیفے میں انہوں نے گزارے تھے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہرے دار بن کے نکلے تھے۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ کوئی پہاڑوں میں چھپے ہوئے انڈیا کے جاسوس نہیں تھے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، وہ کوئی فوج اور سیکورٹی فورسز کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والے نہیں تھے، وہ پرامن اہل سنت داتا کے دیوانے اور غوث کے مستانے تھے۔ اب ان کا نام کو نہیں لے رہا۔ اب شیرا والا باغ میں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، دھوبی گھاٹ میں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، صرف میں نے ان کا ذکر کیا اور باقی ہر جگہ کر رہے ہیں۔ تو آخر میں نے تو وہاں بھی کہا کہ ہم سارے تو بھی لائن میں لگے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ہم ہیں باری کے انتظار میں کہ شہادت کی کب باری آئے گی۔ وہ تو ایوارڈ لے بھی چکے ہیں، تو زیادہ مقام تو ان کا ہے، مرتبہ تو ان کا ہے، فضیلت تو ان کی ہے۔ اگر رخ مڑا ہے طوفان کا تو ان کے لہو سے مڑا ہے۔ ان کے خون کے لیے دنیا نکل آئی چوکوں میں، ان کے اعزاز میں، اور وہ کسی شخص کے لیے، کسی لیڈر اور قائد کے لیے نہیں، اپنے محبوب گرامی کی ذات کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ لہذا ہمارا مسئلہ نمبر 1، پارلیمنٹ میں حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ آور لوگ، ان کو بے نقاب کرنے کا معاہدہ دستخطوں کے ساتھ جو 3 بار حکومت نے کیا، 2 بار ہم سے، 1 بار فیض آباد والوں سے، وہ تینوں کا وقت گزر گیا اور ابھی تک حکومت نے اس سلسلے میں راجہ ظفر الحق رپورٹ کو شائع بھی نہیں کیا۔ شائع، حالانکہ اس رپورٹ کو بھی بدل دیا گیا ہے، جو نام تھے واضح نکال کے اس کو مبہم بنایا گیا ہے، لیکن حکومت اس ڈر سے کہ رپورٹ پر بھی اعتراض ہو جائے گا وہ سامنے نہیں لا رہی۔ تو وہ سب سے بڑے مقصد کے لیے 2 اکتوبر جو ہم نکلے تھے ابھی تک تشرہ تکمیل ہے۔ اور اس کے بعد رانا ثنا، بے حیا اور ڈاکو اور قادیانیوں کا اتحادی، اس نے توخیر کر دی۔ آج تک پاکستان کے کسی مسلمان وزیر نے قادیانیوں کی حمایت میں وہ بیان نہیں دیا جو رانا ثنا نے دیا۔ اور میں سارے چینلوں پر بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش کرو، میں ثابت کروں گا، مجھے اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کرو، میں ثابت کروں گا، یا جس مفتی کو شک ہے اور رانا ثنا کو کافر قرار نہیں دے رہا، مجھے اس کے سامنے بٹھاؤ، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف دونوں کا یہ قول موجود ہے کہ اگر جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی دلیل مانگے تو کافر ہو جاتا ہے،
اور جو ان کو مسلمان ثابت کرنے کی دلیل لیں دے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ مگر افسوس ہے پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں مفتیان کرام کی، انہیں اپنے عہدوں کی خبر نہیں. بڑے بڑے کئی مفتی اب آ کے انہوں نے ممتاز حسین قادری کو شہید مانا ہے. میرے ریکارڈ میں ایسے بھی ہیں جو شہید مانتے غازی نہیں مانتے. یہ فرق بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے بھی ہیں. شہید کہہ رہے ہیں اب مگر غازی نہیں مانا انہوں نے، کہ غازی کا جو اقدام تھا اس پر انہوں نے اس وقت تنقید کی تھی کہ یہ ہاتھ میں قانون لیا، یہ کیا وہ کیا. اب وہ مفتی 5-6 سال کے بعد آ کے اب ان کو سمجھ آ رہی ہے تو رانا ثنا کے لیے بھی 5 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. پھر جا کے ان کو فتویٰ دے کے جب حالات سازگار دیکھیں گے. شریعت کا قانون برحق ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا جب بنی اسرائیل کے علماء کا تذکرہ ہو رہا تھا، جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، فرمایا جب بنی اسرائیل میں گناہ آئے نہتہم علماءہم، علماء سامنے آ گئے، تقریریں کی، جلسے کیے، مگر وہ چودھری، وہ نواب، وہ وڈیرے وہ رکے ہی نہیں، دے مار 4.5 گناہوں کی کرتے رہے. بالآخر وہ فکر آخرت کی تقریریں کرنے والے بھی ڈھیلے ہو گئے، وہ جلسے جلوس کرنے والے بھی ڈھیلے ہو گئے. کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں فجالسوہم فاکلوہم وشاربوہم. یہ بنی اسرائیل کی علماء انہی چودھریوں کے ڈیرے پہ چلے گئے، پھر جا کے دعوت کھائی، وہیں سے مشروب پیا. سرکار فرماتے ہیں ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، رب نے ان کے دل آپس میں بدی پہ متحد کر دی. علماء اوپر تھے عزت کی جگہ پر، عوام ذلت میں گرے تھے، علماء کو حکم تھا ان کو پکڑ کے کھینچ کے اوپر لے آؤ، مگر بنی اسرائیل کے علماء نے کہا اوپر یہ تو آتے نہیں، چلو ہم ہی نیچے چلے جاتے، گر گئے جا کے ذلت میں. سرکار فرماتے ہیں پھر رب نے ان پر لعنت کی، علماء پر، علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت. یہ تقریر ہو رہی تھی سرکار کی تو میرے محبوب علیہ السلام جالس وکان متکئن، پہلے ٹیک لگائی ہوئی تھی، سرکار نے ٹیک چھوڑ دی اور بیٹھ گئے. جب بیٹھے کلا والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم. فرمایا خدا کی قسم ہے میرے غلاموں تم تو ایسا نہیں کرو گے جیسے بنی اسرائیل والے ہو گئے تھے. تم تو ضرور اچھائی کا حکم دو گے، تم تو ضرور برائی سے روکو گے، اور تم صرف تقریریں ہی نہیں کرو گے، اس سے آگے بھی بڑھو گے. وَلَا تَأْخُذُنَّ لام تاکید نون تاکید سکیلا، تم ضرور بھی ضرور ظالم کے دونوں ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑ لو گے، ایک ہاتھ بھی نہیں. الا یادا یہ ظالم یدین تھا. یہ ہے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کا مستقبل کا لائے عمل. پر نبی کوئی نہیں اب آئے گا تمہارے پاس، بچانا تمہیں نے ہے اور تمہیں سے ہی نور پھیلے گا. مجدد مجتہد اس امت کی شان ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں، وہ ساری 11ویں کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ محی الدین نئے نبی نے آ کے اندھیروں کو دور نہیں کیا، اس امت کے اولیاء ہی سرکار سے نور لیتے گئے، معاشرے میں نور بانٹتے گئے. تو اس بنیاد پر یہ ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور علماء جانتے ہیں
آپ تک بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ عصر حاضر میں ہماری ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. سرکار کے صدقے ہمیں کنسیشن بڑی ملی ہوئی ہے، لیکن اسی کا ہی تقاضا ہے کہ ہم لاڈلے ہو کے اگر قیامت کے دن ایسے مواقع پر کچھ ساتھ کارکردگی لیے بغیر پہنچے تو پھر شرمندگی بھی بڑی ہوگی. بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماسلکم وماسل اليہود والنصارى کمثل رجل استعمل عمالا. فرمایا تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال صحابہ میں بیان کروں، تمہاری مثال کیسے ہے؟ فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال یوں ہے جیسے کوئی ذات اپنے ہاں مزدور رکھے. اس ذات سے مراد ہے اللہ، مزدوروں سے مراد ہے امتیں. اب سرکار مثال دے کے سمجھانے لگے. فرمایا اس ذات نے کہا میرے ہاں مزدوری کرنی ہے، میں یعمل لی من طلوع الشمس الى نصف النہار علی قیرات قیرات. کون ہے جو صبح سے دوپہر تک ٹوکری اٹھائے میرے ہاں اور ایک ایک قیرات اس کو اجرت دی جائے. مثال کے طور پر قیرات کا ترجمہ 1000 کر لو کہ 1000 روپیہ اس کو تنخواہ دے دی جائے. کام صبح سے دوپہر تک ہے. سرکار فرماتے ہیں فاملت الیہود، یہود آگا میدان میں کہ رب ہم ٹوکری اٹھائیں گے صبح سے دوپہر تک اور ایک ایک قیرات اجرت پائیں گے. رب نے فرمایا من یعمل لی من نصف النہار الى صلاة العصر علی قیرات قیرات. کون ہے جو دوپہر سے عصر تک مزدوری کرے اور اسے بھی ایک ایک قیرات اجرت دی جائے. فاملت النصارى، یہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، انہوں نے کہا ہم کریں گے دوپہر سے عصر تک. پھر بات آگئی ختم نبوت والوں کی، اس سے ہی تھوڑا سا باقی بچ گیا ہے دن کا. فَمَن يَعْمَلُ لِي مِن صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاتَيْن قِيرَاتَيْن. کون ہے جو بالکل تھوڑا سا کام کرے صرف عصر سے مغرب تک. اب دیکھو کہاں صبح سے دوپہر، کہاں دوپہر سے عصر، یہ ہے صرف عصر سے مغرب. کون ہے لیکن اجرت ڈبل ہوگی. علی قیراتین قیراتین، 2000. پہلے 1000 لمبی مشقت 1000، اب کام تھوڑا 2000. سرکار نے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم ہم، صحابہ یہ تم میرے غلام ہو. رب کام تھوڑا کروائے گا، ثواب ڈبل عطا فرمائے گا. اب تھوڑی سی ڈیوٹی ہے ہماری، یہ جو وقت ہے نا اس سے مراد ہے 5 نمازیں، یعنی تھوڑا سا وقت ان کے مقابلے میں تھوڑا سا کام ہے ہمارا. یہ 5 نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ہمارا عصر سے مغرب تک، باقی ہمیں ہی فارغ. اور اگر یہ بھی ہم نہ کر سکے تو پھر کتنی شرمندگی ہوگی کہ سرکار کی وجہ سے ہمیں یہ کنسیشن ملی تھی. کیونکہ اس پر بڑا جھگڑا ہوا، احتجاج ہوا، ہڑتال ہوئی. یعنی اللہ کے دربار میں کس نے کی؟ یہی یہود و نصارہ کمینے، یہ شروع سے ہمارے دشمن. حدیث میں لفظ ہے، سرکار فرماتے ہیں فغاضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو غصہ آ گیا. حالانکہ رب سے کہ بندے ہوتے ہوئے رب کے فیصلے پہ غصہ تو نہیں آنا چاہیے تھا. غاضبت، یہ غضبناک ہو گئے، یہود اور نصارہ غضبناک ہو گئے. یہ ماہ مدینہ کا احسان ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا چلتا کہ کس زمانے میں کیا ہو رہا تھا. اللہ کے دربار میں اس فیصلے پر کہ امت محمد علیہ السلام سے تھوڑا سا کروانا عصر سے مغرب تک اور اجرت ڈبل دینی ہے. غاضبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو غصہ آ گیا اور نعرے 2 لگا رہے تھے، ایک نہیں 2. رب پر اعتراض کر رہے تھے، مالنا اکثر عملا واقل اجرا. کیا ہوا ہے اللہ، کام کرنے کی باری ہو تو ہم زیادہ کریں اور اجرت لینے کی باری ہو تو یہ بعد والے زیادہ لے. ڈبل اعتراض تھا، سنگل نہیں. ما لنا اکثر عملا،
یہود بھی کہہ رہے تھے مالانا اکثر و مالا، نصارہ بھی کہہ رہے تھے مالانا اکثر و مالا واقل اجرا، ہم صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر اور وہ صرف عصر سے مغرب، رب ان سے بھی ہمارے جتنا کروا، اور پھر جتنی ہماری تنخواہ اتنی ان کو بھی دے، زیادہ تو کیوں دیتا ہے؟ یہ ڈبل اعتراض تھا. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ بخاری مسلم میں یہ حدیث شریف ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے محبوب کے غلاموں کا حسد ہوا رب کے دربار میں تو رب نے فیورز محبوب کے غلاموں کو دی. ہمارے کروڑوں جلسے بھی اس جملے کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. رب نے انہیں چپ کیسے کرایا؟ اللہ نے فرمایا مجھے تم ایک بات کا جواب دو، ہل نقصت من حقکم شیئا، نکرا ہے تحت النفی اور اس پر تنکیر ہے، کیا جتنی تمہارا جتنا حق بنتا تھا ٹوکری اٹھانے کا اس سے میں نے کوئی ذرہ بھر بھی کم کیا ہے یا تمہارا حق تمہیں پورا مل گیا؟ ہل نقصت من حقکم شیئا، شیئن تنویر تقلیل کے لیے ہے، بالکل معمولی سا بھی تمہارا حق میں نے مارا ہو جتنا تمہارا مزدوری پہ بنتا تھا، ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا یا رب یہ تو نہیں ہوا، حق ہمیں ملا، جتنا ہمارا حق بنتا تھا وہ ہمیں ملا ہے، لیکن اعتراض ہمارا یہ ہے ہم بھی امت ہیں تو وہ بھی امت ہے، آخر ہمارا ان سے مقابلہ تو ہے نا، تو نے جتنی ہم نے ڈیوٹی کی ہمیں اجر دیا، مگر ہم بھی امت وہ بھی امت، ہم زیادہ ٹائم کریں وہ تھوڑا ٹائم لگائیں، ہم ایک قرات تنخواہ لیں وہ 2 قرات لے جائیں، ایسا کیوں ہے؟ حق ہمیں ملا ہے لیکن ہمارا اعتراض ہے ان سے ہمارے جتنا کروا اور انہیں ہمارے جتنی تنخواہ دے. تو رب نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ذالک فضلی اوتیہ من نشاء. یہود و نصارہ بک بک نہ کرو، میرے ہاں ٹوکری اٹھا کے تم میری رحمت کے منشی نہیں بن گئے کہ یہ تم نے تقسیم کرنی ہے، رحمت میری ہے، فضل میرا ہے، یہ میرے محبوب کے لاڈلے غلام ہیں، ان سے تھوڑا کرواؤں گا ثواب زیادہ عطا فرماؤں گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو یعنی ختم نبوت کی کتنی برکت ہمیں ملی ہوئی ہے کہ کتنے گھنٹوں کی اس لیے چھٹی ملی کہ ہم سرکار کے غلام ہیں اور ہم بعد میں آئے ہیں، ہم آخری آگے، سورج غروب ہو گیا، ہمارے بعد قیامت اور تو کوئی امت آنی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہ ہم آخری امت ہے تو کتنے کام کیے بغیر ہی ہمیں اس کا ثواب مل گیا. تو پھر ہمیں اس آخری ہونے کے تو تقاضے بھی پورے کرنے، اور اگر سرکار کی عزت پہ حملہ ہو جائے اور یہ نکلے ہی نہ تو پھر رب کے سامنے یہودی پھر کھڑے ہو جائیں گے، اچھے تو نے لاڈلے رکھے تھے، یہ تو وہ تھوڑا سا بھی کر کے نہیں آئے. تو کتنی ہمیں شرمندگی ہوگی اس وقت جب وہ رب سے جھگڑا پھر کرنا شروع کر دیں گے کہ رب تو نے ہمیں چپ کرایا تھا کہ میرا اپنا فضل ہے میں جسے چاہوں جتنا دوں، تو ان کو تو نے تھوڑا سا کام دیا تھا کرنے کے لیے، یہ تو وہ بھی نہیں کر کے آئے. تو اس میں پھر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شرمندگی ہوگی کہ جن کے صدقے ہمیں چھوٹ ملی ہے اور جن کی وجہ سے یہ عظمت ملی. تو اس بنیاد پر یعنی اس میں جب کیے بغیر ہمیں اتنا ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سٹیٹس پر جب ہم موجود ہیں کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی غلطی کرے صحیح ہم رب کو بھی بتائیں گے، حالانکہ وہ تو خود جانتا ہے، لیکن ہمیں تو واچ اس وقت سے کیا جا رہا ہے
جب ابھی ہمیں آئے بھی نہیں تھی یہ امت، اور اس وقت جھگڑا شروع ہو گیا تھا، غاضبۃ الیہود والنصارى، غاضبۃ الیہود والنصارى، یہ کام انہوں نے شروع کر دیے. اور رب نے فرمایا یہ میرا فضل ہے اور میں جسے چاہوں جتنا دوں. اس پر تو اعتراض تم نہیں نہ کر سکتے. تم اپنا حق جو اس کی بات کرو. اگر تمہاری تنخواہ کاٹ کے میں نے انہیں دی یہ تم اعتراض کر سکتے ہو، اور تم مان گئے ہو تمہارا حق میں نے تجھے دیا تو انہیں میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں، تو یہ میرا اپنا فضل ہے. میں اپنے محبوب کے غلاموں کو جتنا بھی عطا فرما دوں. اس میں ضمناً ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، علماء طلباء بھی بیٹھے ہیں. یہ جو نماز عصر کا وقت ہے، ہماری مسجدوں میں اصلی سایہ کے بعد جب ہر چیز کا سایہ 2 مثلے ہو جاتا ہے تو پھر عصر کی اذان ہوتی ہے. اور جو وابی ہے وہ ابھی 1 مثل سایہ ہوتا ہے تو اذان پڑھ دیتے ہیں. اب ان دنوں میں کتنے ٹائم پہ وہ پڑھتے ہیں؟ کسی کو محلے دار ہے ایسے کسی کے؟ مثلا وہ 2:45 کے قریب پڑھ دیں گے. اب ہماری جا کے ہوگی یعنی 3:30 کے قریب یا 3:45. اب اگر ان کی اذان صحیح ہو غیر مقلدین کی تو پھر تو مسئلہ اللہ کے دربار میں اور طریقے سے حل ہونا چاہیے تھا. جب کہتے نا نصارہ کہ رب کام ہمارا زیادہ ہے تنخواہ ان کی زیادہ ہے، اللہ فرماتا چپ کرو، ایک بات کرو دوسری نہ کرو. یہ کہہ لو کہ ان کی تنخواہ زیادہ ہے مگر یہ تم کیوں کہتے ہو کہ ہمارا کام زیادہ ہے؟ چونکہ جو وابیوں کی اثر ہے اس تک نصف النہار سے لے کر اور پھر اس اثر سے غروب تک وقت تو برابر بنتا ہے. تو پھر رب فرماتا تم ایک اعتراض تو کر لو دوسرا نہ کرو. تم یہ کرو، یہود تو کر لیں ڈبل کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور ان کی تنخواہ زیادہ ہے. نصارہ یہ کرتے رب کام تو برابر ہے لیکن ان کی تنخواہ زیادہ ہے. مگر نصارہ نے کیا کہا؟ مالانا اکثر ومالا واقل وجرا، رب ہمارا کام زیادہ ہے اور تنخواہ ان کی زیادہ ہے. تو یہ بات صحیح بخاری کی حدیث صحیح ثابت ہی تب ہوتی ہے جب عصر کی اذان وہ مانی جائے جو سنیوں کی مسجد سے دی جاتی ہے. ورنہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح یعنی حدیث کے ہر لفظ میں روشنی ہے، ہر جہت میں روشنی ہے. عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، فضیلت امت بھی ہے اور نماز عصر بھی ہے. اور درجنوں سینکڑوں مسائل اسی سے حل ہوتے ہیں ایک ایک حدیث کے ساتھ. کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے میرے رب نے جامع کلمات بولنے کی شان دی ہے. بولتا ہوں لفظ تھوڑے سے ہوتے ہیں، موتی قیامت تک لوگ چنتے رہیں گے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. تو اب عصر حاضر میں ان عظیم مطالبات کے پیش نظر شہدائے ختم نبوت کے خون اور قصاص کی آواز بلند کرنے کے لیے، رانا ثنا کو لگام دینے کے لیے اور ختم نبوت حلف نامہ میں ترمیم کرنے والے مجرموں کو بے نقاب کر کے انہیں سزا دلوانے کے لیے انشاءاللہ 4 جنوری کو داتا دربار لاہور سے پنجاب اسمبلی تک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ ہوگا. کون سی تاریخ ہے؟ 4 جنوری. اور یہ 4 جنوری کا اعلان اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے 1 اپریل کو اس سال 1 اپریل کو گریفن گراؤنڈ میں کیا تھا. 1 اپریل کتنے مہینے ہو گئے. پھر میں نے 3 نومبر کو ڈی چوک میں کیا تھا. یہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے، میری پریس کانفرنس دیکھ لو. 3 نومبر کو ڈی چوک میں. پھر میں نے داتا صاحب کے باہر آ کے واپسی جو ہماری ہوئی اس اجتماع میں کیا تھا. تو ہم نے اس دن کا اعلان پہلے کیا اور یہ ہم 2011 سے کر رہے ہیں. یعنی 4 جنوری کو ہم ممتاز ڈے مناتے ہیں، جس دن ممتاز ہوا تھا. اور اس کا نام ہم نے اس 2011 سے یوم عشق رسول علیہ السلام رکھا.
یوم عشق رسول 2012 میں بھی ہم نے 4 کو جلوس نکالا، 13 میں بھی نکالا، 14 میں نکالا، ہر سال ہم نکالتے آئے ہیں۔ ابھی اس وقت تک کسی دوسری تنظیم یا شخصیت کا اس دن جلوس نکالنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم مسلسل نکالتے آئے ہیں، اس سال بھی پہلے اعلان کیا ہے، اور اس وقت مشن اور کاز کے وارث بھی ہم ہیں۔ دوسرے تو آج تازہ پریس کانفرنس کے کر کے کہہ رہے ہیں ہمارا حکومت سے کوئی جھگڑا نہیں رہا، ہم ساری باتیں حکومت نے مان لی ہے، اب ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں گے، اس سے پہلے ہمارا کوئی مطالبہ حکومت سے نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ابھی تو حلف نامہ کے چور ڈاکو بھی باقی ہے، ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ شہیدوں کا باقی ہے، ابھی تو پنجاب کے سپیکر کھلوانے والی بات حکومت سے وہ ہماری مراحل میں ہے، امید ہے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں اس کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن وہ رانا سرا اس نے جو ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، آخر ختم نبوت ایسی تو نہیں کہ پنجاب میں اور ہو اور وفاق میں اور ہو، ختم نبوت تو ایک ہے، اس کا مجرم خواہ صوبائی وزیر ہو یا وفاقی ہو، بلکہ ایک لحاظ سے وفاقی بیچارہ جو ہے ابھی پتہ نہیں جرم نکلے تو ہم کہیں اس کو پھانسی دو، جو ہم نے ڈی چوک میں بھی مطالبہ کیا تھا زید احمد کی پھانسی کا، لیکن ابھی اس کا جرم نکلنا ہے اور یہ تو بھونک رہا ہے اور اکڑ رہا ہے جرم کر کے، اور پھر کبھی پیر سال کی نقلیں اتارتا ہے کہ یہ لجپال پیر سال نے کیا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اب یہ ختم نبوت کے معاملے میں آج جو لوگ گراؤنڈ سے نکل گئے اور ان کو سانپ سونگ گیا، وہ تو خود اس مشن سے پیچھے ہٹ گئے۔ لہذا 4 جنوری کو داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا۔ شرک پور شریف والے بھی ہوں گے، کیلاں والا شریف والے بھی ہوں گے، گولڑا شریف والے بھی ہوں گے، سیال شریف والے بھی ہوں گے، بھکی شریف والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے قائدین اس میں ہوں گے۔ اصل مقصد ہر ایک کا اپنی ڈیوٹی، اپنی حاضری لگوانا ہے کہ حکومت کو بتانا ہے نہ ہم دبے ہیں، نہ ہم بکے ہیں، نہ ہم چھپے ہیں، نہ ہم رکے ہیں، اللہ کے فضل سے سرکار کی عزت کے لیے آج بھی ہم پیرا دے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے اور آپ حضرات سے بھی، بالکل جو منتظمین جلسہ ہے یا آپ جن جن محلوں میں آئے ہیں وہاں جا کر آپ بالخصوص اس کے لیے جتنے دن باقی ہے اس کی کمپین بھی چلائیں اور دعوت دیں سب کو اس مسئلے کی، تاکہ جو لوگ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور اس دن ضرور حاضری لگوائیں جب امریکہ کے گماشتے ہمارے سر گنیں گے، کیونکہ ان کا سال مکمل ہو چکا اور 4 تک تو وہ سارا حساب بھی کر چکے ہوں گے کہ ہم نے ان کو کتنا برداشت سکھا دیا، کتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو ہم نے تازہ ان کو گرمی دکھانی ہے کہ ہم ٹھنڈے نہیں ہوئے، نہ منہ سے نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اٹھانے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے، محبوب کی عزت گر مانگے، ہم سب کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پہ تو 1,00,000 بار بھی صدقے جائیں گے۔ شہداء کے نام میرا تازہ کلام عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جبھی ختم نبوت کا پھریرا لہلہاتا ہے، مجھے ہر قطرہ خون شہیداں یاد آتا ہے۔ جبھی ختم نبوت کا پھریرا لہلاتا ہے، مجھے ہر قطرہ خون شہیداں یاد آتا ہے۔ عدیل و عاشر و سفیان کو دیکھو شہیدوں میں، عدیل و عاشر و سفیان کو دیکھو شہیدوں میں،
कबाए खून में हर एक अभी भी जगमगाता है। यजीदी हुक्मरानों का गरेबा हाथ में लेकर मैं पूछूंगा कि लाशों को कहां जालिम छुपाता है। यजीदी हुक्मरानों का गरेबा हाथ में लेकर मैं पूछूंगा कि लाशों को कहां जालिम छुपाता है। वो इल्मुद्दीन हो या कि मेरा मुमताज गाजी हो, वो इल्मुद्दीन हो या कि मेरा मुमताज गाजी हो। नबी पे जान जो वारे वो कैसे भूल पाता है। ये कैसी खामोशी राना सना पे साध ली तुमने, खतीबाने हरम तुझ पे जमाना खिलखिलाता है। उठो खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज का अलम लेकर तुझे इखलास से ख्वाजा हमीदुद्दीन बुलाता है। नहीं आसिफ का झगड़ा जात के जाती मकासिद का, नबी का इश्क है जो बरमला रास्ता दिखाता है। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। मिलाद मनाते वक्त भी सुन्नी होते हो, मेराज मनाते वक्त भी सुन्नी होते हो, 11वीं पकाते वक्त भी सुन्नी होते हो, तो वोट कास्ट करते वक्त फिर कहां जाते हो। अगर वोट कास्ट करते वक्त भी सुन्नी होते तो मुमताज फंदे पे ना चढ़ता। कोई तो पार्लियामेंट में बोलता, तुम कहोगे फलां पीर साहब है, फलां के बेटे हैं, फलां चौधरी साहब हर महीने मिलाद मनाते हैं, वो सारे हमारे ही हैं। मैं कहता हूं अगर हमारे होते तो मुमताज कादरी के हक में 2 जुमले तो बोल देते, अगर नहीं बोले तो फिर हमारे नहीं थे। हमारे वो हैं होंगे जो खुद सुन्नी तशख्खुस से तुम भेजोगे और उस दिन भी, इलेक्शन के दिन भी सुन्नी बन के रहोगे कि वोट सुन्नी के लिए है और वोट सुन्नी का है। इस बुनियाद पर जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हो, वो तर्ज हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। 92 वालों ने मेरा ये शेर पूरी दुनिया में 2 दिन वो सुनाते रहे, बोल टीवी वाले, 92 वाले, और फिर 92 अखबार में पूरा कालम इस जुमले पे लिखा गया, अंग्रेज के सब नौकर चाकर। क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी तशरीह भी की थी। अंग्रेज के सब कौन? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, बिलावल, शुजात, अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी है। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।